السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروم کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، دنیا میں امریکہ کی حکمرانی ڈالر کی وجہ سے ہے، لیکن اس حکمرانی پر قابو پانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو کام کرنے کے لیے اب چائنا آگے آ چکا ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنسی معاہدے کر رہا ہے اور ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں یوان ٹریڈ معاہدے چاہتا ہے۔ اس ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی سے دنیا کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر پاکستان کی معیشت پر، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں، اور لائن پر مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشات ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں، اور مجھے جوائن کریں گے کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور مجھے جوائن کریں گے ملک ہارون احمد صاحب، آپ ایف سی اے ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز عمر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو چائنا تنظیمیں بنا رہا ہے خاص طور پر اپنے ٹریڈ معاہدوں کے حوالے سے، وہ تنظیمیں کون کون سی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو حکمرانی ہے دنیا پر، اس میں بہت بڑا حصہ ڈالر کا ہے، اور ڈالر کو بھی ہم اس کو پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں عرب ممالک سے امریکہ نے طے کیا کہ جو پیٹرول کی قیمت ہوگی وہ ڈالر کی ٹرمز میں طے کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ڈالر کا دنیا کے اوپر ایک اکنامک غلبہ ہوا اور امریکہ کے طاقت کو دوام حاصل ہوا۔ اب آ کر باقی دنیا کے ممالک کو 2000 کے اوائل میں یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی امریکہ کی حکمرانی ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور ان کی کرنسیوں کے لیے خطرہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی کرنسیاں کئی دفعہ بہت بری طرح گرتی ہیں اور کئی طرح بڑے دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو پیٹرو ڈالر ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بڑا زبردست کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی کلیئرنگ ہوتی ہے ڈالر کی، وہ نیو یارک یا واشنگٹن کے تھرو ہوتی ہے، جس کے ذریعے امریکہ جب چاہتا ہے کسی کی پیمنٹس روک لیتا ہے اور بعض ممالک کے اوپر پابندیاں لگا کر انہیں تنہائی کا شکار کر دیتا ہے اور ان کی تمام تجارت رک جاتی ہے۔ اس احساس نے سن 2001 کے اوائل میں چائنا کے اور اس کے کچھ اور دوستوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی جسے ہم برکس کہتے ہیں۔ برکس، اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ برکس میں خالی چائنا نہیں تھا۔ برکس کا مطلب ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ یہ 5 اس کے فاؤنڈر ممالک ہیں برکس کے۔ ان سب نے کہا جی اگر ہم اپنے آپس میں ٹریڈ، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو برکس کا علاقہ ہے یہ دنیا کی، اس کے اندر جو ٹریڈ کی ویلیو ہے اس وقت 28.7 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ 28 خرب ڈالر کی جی ڈی پی ان 5 ممالک کی ہے۔ دنیا کی آبادی کا 40% حصہ ان 5 ممالک میں بستا ہے، اور 40% سے زیادہ کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ان 5 ممالک میں ہو رہی ہے۔ اب یہ ممالک کیا چاہ رہے ہیں؟ جب سے یہ رشیا کو انہوں نے تنہائی کا شکار کیا اور ڈیفرنٹ اس کے اوپر، تب سے ان کے اندر احساس یہ ہوا کہ اگر ہم جو کلیئرنگ کرنسی ہے ڈالر کی جگہ پر کوئی اور کر لیں تو ہم بہت ساری یہ جو پابندیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ اب دیکھیں، انڈیا کو ہم امریکہ کا حلیف سمجھتے ہیں، بہت بڑا حلیف سمجھتے ہیں، لیکن انڈیا برکس میں بڑا تیزی سے ایک پیش قدمی کر رہا ہے۔ نہ صرف ان 5 ممالک کے علاوہ وہ اور بھی 9 ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی کرنسی کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سادہ الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو چائنا سے انڈیا 700 بلین ڈالر کی امپورٹس کرتا ہے اور 400-500 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اب چائنا سے یہ اگر دیکھا جائے تو چائنا کا بھی سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ کے بعد انڈیا ہے۔ اب ان دونوں ممالک میں یہ احساس ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 500 بلین ڈالر تک ٹریڈ جو ڈالر میں کریں، کیونکہ وہ تو ان کی دونوں کی آپس میں کرنسی میں ہو سکتی ہے، وہ اتنی ہی ٹریڈ ایکسپورٹ اور امپورٹ برابر ہے۔ بیلنس جو 200 بلین ڈالر ہے اس کے لیے انہیں کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم ایک دوسرے کی کرنسی کو ایک دوسرے کے لیے قابل قبول بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے، وہ انڈین روپے اور یوان میں ٹریڈ کریں گے۔ اچھا عمر صاحب، آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی کنفیوز دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو امریکہ سپر پاور کہتے ہیں 100 سال بعد تاریخ بدلتی ہے، رخ اس کا بدلتا ہے، لیکن امریکہ تو 100 سال سے اوپر زیادہ اس کو حکمرانی کرتے ہو گیا دنیا میں۔ یہ ڈالر کی وجہ سے اس نے حکمرانی کی ہے، اور جتنے ایف اے ٹی ایف جتنے بھی یہ تنظیمیں بنائی گئی جو نگرانی کرتی ہیں، مانیٹرنگ کرتی ہیں دنیا کی معیشت کو، لین دین کو، یہ صرف ڈالر کی وجہ سے تھا۔ یہ بالکل جناب، دیکھیں نا، جتنی ڈالر میں ٹریڈ ہوتی ہے، ایف اے ٹی ایف کیا ہے، ملکوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اب کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہے تو ان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ ڈالر کے اندر کرنسی کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے نتیجے میں وہ ملک سفر کرتے ہیں۔
یہ تمام جو اس وقت امریکہ کا تسلط ہے وہ ڈالر کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ امبیلنس میں اگر ہم جیسے پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی امپورٹ آپ کی $80 بلین کی ہے, ایکسپورٹ $30 بلین کی ہے, تو آپ کا روپیہ ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتا ہے کہ جی وہ تو آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہے. لیکن لوگوں کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ امبیلنس امریکہ کا اپنا ہے. امریکہ کی ایکسپورٹ اس کی امپورٹس کے نسبت $1000 بلین سے بھی کم ہے. اچھا عمر صاحب، جس طرح اب آپ بتا رہے تھے ابھی برکس کا حوالہ دے رہے تھے، چائنا نے ایک تنظیم جس میں 5 ممالک شامل ہیں، اور بھی تنظیمیں ہوں گی، کیا امریکہ نے بھی سپر پاور بننے سے پہلے جس طرح IMF کا ادارہ بنایا، FATF کا بنایا یا دوسرے ایجنسیاں بنائیں، یہ اسی کا نتیجہ تھی؟ بالکل جی بالکل اسی طرح کے ادارے بنائے گئے. جو IMF کو بنایا گیا اس کے اندر امریکہ کا غلبہ ہے. اس طرح ورلڈ بینک بنایا گیا، اس میں امریکہ کا غلبہ ہے. اس طرح کے FATF کی تنظیمیں بنائی گئی جس کے تھرو وہ ڈالر کو اور دنیا ساری کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے. اسی احساس نے باقی ملکوں کو، خاص طور پر ان 5 بڑے ملکوں کی جن کی اتنی بڑی ایک GDP ہے جو امریکہ سے بھی زیادہ بن جاتی ہے، انہوں نے کہا ہم امریکن ڈالر کے اوپر انحصار کم کریں اور اپنی کرنسی کو، جیسے رشین روبل اگر چائنیز یوان کے سامنے قابل قبول ہوگا تو رشیا کی تیل کی برآمدات کے اوپر پابندی لگانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا رشیا تیل کا خریدار چائنا ہو جائے گا. اور اگر وہ چائنا اس کے سامنے روبل کو ایکسیپٹ کرے گا یوان کے سامنے، تو اس کو ڈالر کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا اور امریکن کی تمام اقتصادی پابندیاں بیکار ہو جائیں گی. اچھا نہیں، جس طرح اب امریکہ نے رشیا، پتہ ہے ان کا دوست ہے چائنا کا، یہ سب کو پتہ ہے ان کی دوستی لازوال ہے. جس طرح ہم پاک چین کی دوستی کو کہتے ہیں، یہ دریاؤں سے بڑی، پہاڑوں سے اونچی ان کی بڑی دوستی ہے. تو اتنی بڑی دوستی ہے، اس کو اگر یہ معاہدوں کی وجہ سے یوکرین جنگ کی طرف دھکیلا گیا. جی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یوکرین جنگ نے رشیا اور چائنا کے اندر ایک احساس دوبارہ، ویسے تو وہ احساس 2001 سے چل رہا ہے کہ یہ جب چاہے امریکہ باٹل لاک لگا دیتا ہے، سارا کچھ روک دیتا ہے. انہوں نے یہ ایک اور بھی تنظیم پھر بنائی، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، SCO سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 تنظیمیں ہیں جو انہوں نے بنائی اسی حساب سے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اصل جو ڈالر کا تسلط ہے وہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے، پٹرول کی وجہ سے ہے کہ پیٹرول کی قیمت ڈالر میں طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کا توڑ نکالا ہے کہ سعودی عرب کو اور مڈل ایسٹ کے بعض کنٹریز کو وہ اپنی SCO تنظیم میں اور برکس کے تھرو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. اور اس وقت سعودی عرب میں بھی یہ ایک پایا جاتا ہے تاثر، شاید جو سعودی عرب کا ولی عہد ہے وہ بھی امریکہ کے تسلط سے اتنا خوش نہیں ہے. چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی دوستی بھی اسی حساب سے کروائی ہے کہ اب پیٹرول، اگر آج پیٹرول کی قیمت یوان اور روبل وغیرہ میں طے ہونی شروع ہوگی تو سمجھے کہ امریکہ کا تسلط دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی چیز کو وہ سامنے رکھ کر دیکھیں سعودی عرب کا ان تنظیموں کو ذریعے آپ سمجھتے ہیں چائنا سپر پاور بن سکتا ہے؟ سپر پاور بن سکتا ہے. اصل میں چائنا کا تھوڑا سا سپر پاور سے آئیڈیا فرق ہے. چائنا وہ کرتا ہے کاروباری پارٹنرشپس بناتا ہے، وہ کہتا ہے جی کوئی سپر پاور نہیں ہوگا، میں بھی اور آپ بھی کاروبار کریں گے اور اس کے اندر کامیاب. اب سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا خریدار چائنا ہے. اب چائنا کے یوان میں اگر سعودی تیل بکنا شروع ہو جائے تو پیٹرو ڈالر کا تو جنازہ نکل جائے گا. تو اس کی وجہ سے چائنا کو بہت ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. اور اب جیسے پاکستان ہے، میں آپ کو آج ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہم نے آج تک آصف علی زرداری صاحب کی بڑی برائیاں سنی ہوں گی، لیکن آصف علی زرداری کا ایک ویژن تھا. اس نے 2008 میں یہ پہلا بندہ تھا پاکستانی جس نے چائنا کو یہ کنونس کیا کہ آپ یوان میں اور پاکستانی روپے میں ٹریڈ کریں گے. وہ معاہدہ بھی ہوا تھا، اس میں عمل نہیں ہوا. نہیں وہ عمل ہوا جی. 21 بلین یوان کا سودا طے ہوا 13.5 روپے کے اندر. 13.5 روپے ریٹ پر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1.5 بلین یوان تک پاکستانی روپیہ ایکسیپٹیبل ہوگا، جس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. آج آپ پھر دوبارہ ایسا، میں آصف زرداری صاحب کا بڑا کرٹک ہوں، ان کی باقی بات، لیکن جو ان کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. پاکستان کو آج بھی اس طرح دیکھیں، پاکستان کا کیا ہے، پاکستان کی چائنا سے امپورٹ ہے $8 بلین کی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ ہوگی $2 سے $3 بلین کی. تو چلے جو زیادہ والا ایشو ہے آپ نہیں کور کر سکتے، لیکن $3 بلین کی حد تک آپ بجائے ڈالر میں ٹریڈ کرنے کے یوان میں ٹریڈ کریں. سی پیک بھی آصف علی زرداری کا ہی. جی میں آج بالکل اس میں برملا اظہار کروں گا کہ آصف علی زرداری نے 34 دورے کیے 2008 سے 13 تک چائنا کے، اور سی پیک کا فاؤنڈر وہ ہے.
میرے خیال میں نون لیگ والے اس کا کریڈٹ پاک ایران جو گیس پائپ لائن تھی وہ بھی بھی معاہدہ ایک اچھا آئیڈیا انہی کا تھا۔ آج پاکستان اور ایران اگر اپنی بارڈر ٹریڈ شروع کر دیں اور دونوں آپس ایک دوسرے کی کرنسی میں ایکسیپٹنس شروع کر دیں چیزوں کی، تو پاکستان کے تو 50% تیل کے مسائل ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ دس از دا نیڈ آف دا ڈے۔ اس وقت پاکستان جو نیچے دب رہا ہے وہ بھی ڈالر کے پریشر میں دب رہا ہے۔ آج ہم ڈالر کی ضرورت کو کم سے کم کر دیں، پاکستان کی روپے کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہی ہمارا خیال ہے کہ اگر انڈیا 14 کنٹریز کے ساتھ کرنسی سویپ ٹریڈ میں ایگریمنٹس کر لیتا ہے تو وہ تو اس کا روپے کی قیمت اور دگنی ہو جائے گی۔ دنیا میں جب بھی کسی کرنسی کو دنیا میں ایکسیپٹنس ملتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جیسے یورپی یونین نے انہوں نے بھی ایک قسم کا امریکہ کے تسلط سے بچنے کے لیے یورو بنایا، تو ہم لوگ کیوں پیچھے رہیں؟ یہ الٹیمیٹلی ڈالر سے لوگوں کو تسلط سے نجات چاہیے، اور وہ جب چاہتے ہیں IMF کے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں، عمر صاحب جتنا بھی وہ مجھے بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں، وہ شرط یہ رکھتے ہیں ڈالر کو کہاں رکھنا ہے، جی بالکل، اس کی قیمت کہاں تعین کرنی ہے، بالکل یہی ہوتے ہیں نا مسائل۔ دوسرے ملکوں کو کوئی مسائل نہیں ہے اور ان کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں IMF کے تھرو امریکہ بڑی آسانی سے مختلف دنیا کی اکانومیز کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے امریکہ کو جیسے ایران کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں، تو امریکہ کسی بھی کمپنی کو، کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کی کمپنی کو ایران سے کام نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ایران اور اس کی سیٹلمنٹ ڈالر کے ٹرم میں ہونی ہے، اور جب چاہتا ہے اس اکاؤنٹ کو فریز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی نا جو ایران کا سعودیہ سے محبت کروائی چائنا نے، خود معاہدے بھی کر لیے۔ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہماری ایران، سعودی عرب، ایون ابو دھابی، یہ جو تیل بیچتے ہیں یہ صرف ڈالر کے اندر اس کی قیمت کا تعین نہ کریں، یوان میں یا ایون روبل میں بھی کریں۔ اگر یوان میں کرتے ہیں تو بہت سے ملکوں کی جو معیشت ہے وہ ابھر کو سامنے اوپر آئے گی۔ سر اگر میں یوان میں ٹریڈ کرنی شروع کر دوں گا، میرے پر امریکن پابندیاں بے اثر ہو جائیں گی، کیونکہ میں یوان میں ہی پیمنٹ کروں گا اور یوان میں ہی دوں گا، تو وہ جن پابندیوں کی وجہ سے ملک اوپر نہیں جا سکتا، جو ترقی میں رکاوٹ ہے، جو پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ بے اثر ہو جائیں گی اس کی۔ عمر صاحب بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں لیکن بریک سے بعد آپ سے پوچھیں گے۔ ناظرین چھوٹے سے کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ دنیا میں جس طرح چائنا تیزی کے ساتھ اپنے ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے، یہ کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ برکس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں محض چائنا ہی نہیں بلکہ انڈیا اور روس بھی اب بہت سے ممالک کے ساتھ اپنی کرنسیوں میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دارومدار بہت زیادہ اس بات پر بھی ہے کہ جو ہمارے 140 ممالک ہیں جنہیں ہم ڈیولپنگ نیشنز کہتے ہیں، کیا وہ اس کے ذریعے اپنی ٹریڈ کو ان ممالک کے ساتھ، جس میں اب خاص طور پر دنیا کے 3 ممالک جو ہیں ان کا ہونا بہت میٹر کرتا ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پر چائنا، پھر انڈیا اور رشیا۔ تو اس کو ابھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ کے اندر ڈالر کے علاوہ ان کرنسیز میں کاروبار ہو سکے گا، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک اینڈ پر تو آپ صرف دینے والے ملک ہیں، مگر لینے والے ملک کی کرنسی بھی کتنی اسٹرانگ ہے۔ اگر چائنا، انڈیا اور ایران اپنی کرنسیز کو آج مضبوط کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بہت سی ٹریڈ ہے جن کا بیلنس ان کی طرف ہے، اور ان حالات کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز جب تک وہ اپنے آپ کو بہتر صورتحال میں نہیں لاتی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے جا کر ڈالر کو کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس کو کہ ابھی تک برآمدات کے اندر کوئی خاص مہارت حاصل نہیں ہے، سوائے ٹیکسٹائل کے، وہ بھی کوٹا سسٹم کے تحت جو ہم سے یورپین اور امریکنس لیتے ہیں۔ ہم کبھی فری کمپٹیشن میں تو کامیاب ہو نہیں سکے۔ اب چائنا ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کرتا ہے وہ تو ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جبکہ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ آپ وہاں کرتے ہیں جہاں آپ بھی اپنی برآمدات جو ہیں ان کی ممالک کی جو وہ آپ کو برآمدات کرتے ہیں اس سے میچ کر سکیں. ہمارا تو سارا بیلنس ہی جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے. اگر یوان میں ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں تو چائنا ₹5 لے اور ہم یوان میں پیمنٹ کریں تو پھر کس طرح سے پاکستان یوان کما سکے گا جبکہ اس کی برآمدات جو ہیں جیسے میں نے عرض کیا اتنی محدود ہیں کہ سوائے ہم چائنا کو کیا ٹیکسٹائل میں تو وہ ویسے ہی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں تو اجناس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کو کیا ہوتا ہے. چاول جو ہم باسمتی ہماری پہچان ہے وہ تو چینی کھاتے نہیں ہیں. ہاں اگر ہم بہت کوشش کریں اور ہم کاؤ چیز کے اندر ان کو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی وہ دے سکیں مگر ایسی کوئی ہمارے ہاں انڈسٹری ہی نہیں ہے تو پاکستان تو کوئی ویلیو ایڈیشن کرتا نہیں ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹریڈ کے ذریعے ڈالر بچا سکیں گے کیونکہ پاکستان کی درآمدات کا بڑا حصہ تو تیل پر ہے. جب تیل کے اوپر آپ کا انحصار اتنا زیادہ ہے تو آپ کو تو ڈالر کے علاوہ کسی اور چیز میں جو ہے وہ آپ اس کی درآمد کر نہیں سکتے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں کاشف انور صاحب. آپ صدر ہیں نارتھ چیمبر آف کامرس کے. کاشف انور صاحب آپ اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. کاشف انور صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا میں اب چائنا اپنے جتنے بھی ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے اپنی کرنسی کے ذریعے کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے معاہدے جاری ہیں. کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر ہم ڈالر کے اوپر اور امریکن اکانومی کے اوپر انحصار دوسرے ممالک کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بلاک اس کی طرف جا رہا ہے. اور چونکہ اس وقت ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت بارڈرز پہ تو جنگ لڑی نہیں جائے گی, اکنامک وار ہے اور جو ملک جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, جس ملک کی اکانومی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ اس طرح سے اپنی سروائیول کو انحصار پہ لے کر آئے گا اور باقی ملکوں کو اسی طرح سے وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو اگر یہ بلاکس بنتے بھی رہے ہیں, بلاکس بنیں گے بھی اور یہ بلاک بھی اس طرف جا رہا ہے اور اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ امریکن حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے, امریکن انحصار کو ختم کرنے کے لیے, ڈالر کا جو زور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی کرنسی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ڈالر ان ملکوں کے درمیان کم ٹریڈ ہو, اس اپنی پیمنٹس یا اپنی کرنسیز میں کریں, بارٹر میں کریں, دوسری کرنسیز میں کریں. تو الٹیمیٹلی یہ اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی اکانومیکلی آپ کا ملک زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو پھر بلاکس بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاکس جب بنیں گے تو یہ خوش آئند بھی ہوں گے, اکانومیز بھی آپس میں جو دوسری اکانومیز ہیں ملکوں کی وہ بھی پروان چڑھیں گی اور دوسرے ملکوں کی بھی ترقی کے مواقع بنیں گے. کاشف انور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کا بہت اچھا پرانا دوست ہے اور ہماری جو پریمیئرز ہیں وہ بھی آپس میں یہی کہتے ہیں کہ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ہماری مضبوط دوستیاں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تب تک کسی بھی معاہدے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جب تک اکنامیکلی پاکستان اسٹرانگ نہیں ہوگا, پاکستان کی انڈسٹری اسٹرانگ نہیں ہوگی, پاکستان کی امپورٹ کم نہیں ہوئے گی, پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, روزگار یہاں پر زیادہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم $1 بلین کے لیے IMF کی منتیں ترلے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہماری باقی تمام دوست ممالک نے بھی, اسلامی ممالک نے بھی اور باقی ممالک نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک IMF ہمارے ساتھ اپنا 9th ریویو کلیئر نہیں کرے گا, جب تک سٹاف لیول کی میٹنگ اپروو نہیں ہوگی تب تک وہ نہیں لون دیں گے, ری شیڈیول نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا, جب تک پاکستان کے ریزروز نہیں بڑھیں گے, جب تک پاکستان اپنے آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائے گا, پاکستان فائدہ شاید نہیں اٹھا سکے گا. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے. ہاں پھر یہ ہوگا کہ جب ہم چائنا سے جو چیز لیں گے وہ ہم ڈالر میں نہیں دیں گے, دوسری کرنسی میں دیں گے, چائنیز کرنسی میں دیں گے. تو ہمیں پہلے اپنے پیروں پہ مضبوط کھڑا ہونا ہے, اپنی جو ہماری اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہم تب تک کسی بھی پالیسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک ہارون احمد صاحب, آپ سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, ہمارے ٹیکس امور ہیں. ملک صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ دنیا میں اب کرنسی کی جنگ چھڑ چکی ہے, چائنا اب آگے آ چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے کرنسی ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے. آپ اس کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایوبی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں بھی کمپٹیشن ہوگا وہاں پہ مثبت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں.
اس وقت ڈالر جو ہے پوری دنیا پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ڈالر جو ہے اپنے چیزیں جو ہے نا ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ اپنی پرائس جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ساری دنیا کی ٹریڈ ڈالر میں ہو رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ آئل کی ٹریڈ اس کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی بیک کے اوپر پوری دنیا جو ہے اس کو یا تو ریزرو میں فارن کرنسی رکھنی پڑتی ہے، یا ان کو اس کے ریزرو میں گولڈ رکھنا پڑتا ہے، یا اس طرح کے کچھ اور پریشس سٹونز رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ڈالر اٹ سیلف ہے اس کے اگینسٹ ٹریڈ کی گارنٹی اویلیبل ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو یوان ہے اگر یہ پروموٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوگا، ایک تو سیکنڈ کرنسی آئے گی، کمپٹیشن ہوگا، ڈالر سے ڈالر کی پرائس کم ہوگی، کنٹرول ہوگی، اس کی بیک پہ بھی ایسٹس کریٹ ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اور نمایاں تبدیلی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک چوائس آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف انٹرنیشنل کامرس اور ٹریڈ کے لیے بہت اچھا ہے، اور پاکستان کے لیے تو بظاہر اس میں بہت ساری اچھے اثرات پڑیں گے اس کے اوپر۔ ملک صاحب، ایک کرنسی ٹریڈ معاہدوں کی تبدیلی سے دنیا کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، خاص طور پر پاکستان کی معیشت پر؟ جی یوبی صاحب، ایسا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے جو قرضے ہیں ان کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور سارے کے سارے جو ہم نے لونز دینے ہیں، جو ہمارے فارن ڈیٹس ہیں، وہ میجورٹی ڈالرز کے اندر ہے۔ اب جب یوان کے اندر ٹریڈ ہوگی تو یوان مضبوط ہوگا، اور ساتھ میں ڈالر کی پرائس جو ہے وہ سطح ڈکلائن کرے۔ تو جب اس کی پرائس ڈکلائن کرے گی تو ہمارے ہاں ہمارے پاس ایک تو چوائس آ جائے گی انٹرنیشنل امپورٹ کی یوان کے اندر، اور سیکنڈلی ہم جو دوسرا کام کریں گے کہ ہمارے جو ڈیٹس ہیں ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہوگی ان ٹرمز آف PKR۔ تو یہ ایک بہت مثبت تبدیلی ہے کہ ہمارے اوپر جو ڈالر کی ہائی پرائس ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ڈیٹس بڑھ چکے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اس کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو یہ والے کنٹریز ہیں، یوان جو ہے اس کی آنے کی وجہ سے ہم تو ان کنٹریز سے بہت پہلے ہم نے یہ اسٹیٹ بینک نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ ہماری ٹریڈ بھی چائنا بھی یوان میں ہوگی۔ تو پاکستان جو ہے اس نوٹیفیکیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں کر پایا تھا گزشتہ کئی سالوں سے۔ اب جب کہ پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے تو پاکستان بھی اس کو فالو کرے گا، اور یہ ٹریڈ جو ہے چائنا کے ساتھ سٹارٹ ہوگی۔ اور اب تو ہمیں یہ بھی فیسلٹی ہے کہ ہم یہ ٹریڈ جو ہے اگر یہی چیز چاہیں تو سعودی عربیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم رشیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ جتنے بھی کنٹری، برازیل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جن کنٹریز کے ساتھ یہ یوان جس طرح سے سپریڈ ہو رہا ہے، ایکسیپٹنس وہاں آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہم تو جہاں پہ بارٹر کر رہے ہیں، ہماری وہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بارٹر ہو رہا ہے، ہم وہاں پہ بھی اس کو یوان کو ایز اے کرنسی لے کے چل سکتے ہیں۔ ڈالر کو پرچیز کرنے کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے چیلنجز تھے اس وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا ایک مانیٹری سسٹم ہے، ورلڈ وائڈ مانیٹری سسٹم ہے، وہ ڈالر کی وجہ سے سارا سینٹرلائز تھا، تو USA اور اس میں IMF، ورلڈ بینک سارے وہاں پہ تھے۔ ابھی جیسے کہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو چائنا ہے اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پیرلل پہ اپنا مانیٹری سسٹم بھی لے کے آئے، تو آئی ہوپ کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کو یہ جو IMF اور جو ورلڈ بینک ہے ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور ان سے بہتر آپشنز جو ہے نا ملیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی، ہماری ٹریڈ اس سے پروموٹ ہوگی، ہمارے ڈیٹس کم ہوں گے، پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت رستے پہ چلے گا۔ پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ملک صاحب، آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ چائنا جس تیزی کے ساتھ یہ ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے، پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کو اپنا فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر کس طرح؟ جی یوبی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو چائنا کر رہا ہے یہ ایک ٹریڈ وار بھی ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ اکنامیکل وار بھی ہے۔ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے، اس وقت جو ہے برٹن بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، دوسری طرف امریکہ اٹ سیلف بہت سارے چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ چائنا کا یہ سٹیپ اپ کرنا اور ایک نئے بلاکس کو کریٹ کرنا اور ورلڈ وائڈ ایک نیا پرسپیکٹو لے کے آنا، یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ کمپٹیشن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں لوگوں کو یہ جو غریب ملک ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے جو ایسوسیٹڈ کنٹریز کے بہت سارے استحصالی پالیسیوں کی وجہ سے پرابلمز کا شکار تھے، وہ اس سے نکلیں گے۔ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پاکستان کو پہلے بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ہم ٹریڈ یوان میں کریں گے،
اس کو فوری طور پہ جس طرح کہ دوسرے کنٹری نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو میں سمجھتا ہوں، اور اگر ممکن ہو جس طرح اگر ایک پورا مانیٹری فریم ورک آتا ہے کہ ایکو سسٹم آتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ چائنا ساتھ میں IMF کے پیرل جو ہے دوسرے انسٹیٹیوشنز لے کے آئے گا، تو ان کو اپنے لونز کو ریپلیس کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بیٹر ریٹس کے اوپر چیزیں ملیں گی، ہمارا جو ہے ان کی جو بہت اسٹرکٹ قسم کی شرائط ہیں جس کی وجہ سے آج پوری عوام پس رہی ہے، اپنی پرابلم کا شکار ہے، وہ کچھ تو اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پلس یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ، کیونکہ یہ فیوچر ہے، اس وقت دنیا کی جو بڑی فورسز ہیں، اب چائنا جو ہے اس کی امپورٹ جو ہے $5.5 ٹریلین ہے، اگر وہ ساری یوان میں لے جاتا ہے اور ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ مل جاتا ہے تو ہم بہت، ہمارا کنٹری جو ہے آگے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس، اور ہمارا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تو سوٹ بھی وہی کرتا ہے، تو آئی بلیو کہ اس سے بہت سارے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ فوری طور پہ اس کی اڈاپشن کرنی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ملک ہارون صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین چھوٹا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، جس طرح آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا، تنظیمیں چائنا نے بنائی ہیں، ان پر ڈالر پر انحصار کس طرح ختم ہوگا؟ دیکھیں سر، جب ان کی یہ ممالک آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں نہیں کریں گے، یہ $27 ٹریلین کی اگر ٹریڈ ڈالر میں نہ ہوئی تو ڈالر پر تو 40% انحصار ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فوری طور پر ڈالر کو تو بڑا شدید جھٹکا لگے گا کہ وہ اس کا انحصار ہی ختم ہو گیا، تو وہ اس کی تو قدر ختم ہو جائے گی۔ $28.3 ٹریلین ڈالر کی جو ان کی GDP ہے اس وقت ان 5 ممالک کی، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری باہمی کرنسیوں میں اس کا کام ہو جائے اور ہمیں یہ ڈالر میں ٹریڈ نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو واقعی آپ سمجھتے ہیں ڈالر بہت پیچھے چلا جائے گا، امریکہ کو سب سے زیادہ شدید مار بھی یہی پڑے گی۔ شدید مالی دیکھیں اس وقت امریکن کرنسی کو سنبھالنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی 5 ممالک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی 5 ممالک ڈالر کے سب سے بڑے ذخائر ہولڈ کرتے ہیں، یعنی کہ چائنا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ڈالر کے ذخائر چائنا کے پاس ہیں، پھر انڈیا کے پاس ہیں، پھر اس کے بعد جاپان کے پاس ہیں۔ اگر یہ ممالک ڈالر کے پر اپنا انحصار ختم کر دے اور ان 5 کرنسیز میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کافی بڑی کمی آ جائے۔ اچھا عمر صاحب، عرب ممالک ہیں، ان کو اس معاملات میں شریک کرنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کی ڈومیننس توڑنے کے لیے عرب ممالک کے شریک کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس تیل ہے سب سے زیادہ۔ یہ جو $28 ٹریلین کی اکانومی ہے، ان میں سے 8 سے 10 ٹریلین تیل ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عرب ممالک صرف وصول کرتے ہیں، انہوں نے 1971 میں امریکہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی تیل کی قیمت صرف ڈالر میں وصول کریں گے، اگر یہ نہ ختم ہوا تو یہ معاہدے بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے عرب ممالک کو وہ شامل کر رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے تیل کے سب سے بڑے خریدار ہم خود ہیں، برازیل ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ڈالر کا انحصار نہ ختم کیا تو ہمارا آپ سے کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ، اور اس وقت عرب ممالک میں بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے، جو خاص طور پر سعودی عرب کے کرون پرنس کا خیال ہے کہ امریکہ ان کو وقتاً فوقتاً کافی زیادہ بلیک میل کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اپنا انحصار امریکہ پر کم کر کے اس طرف ان کا رخ ہے، اور انہی کی انکلینیشن کی وجہ سے چائنا اور رشیا کو یہ اس وقت کہہ لے ایک انیشیٹو لے رہے ہیں جس میں وہ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ کیا پاکستان بھی تجارتی معاہدے کر سکتا ہے تاکہ ڈالر پر انحصار ختم ہو جائے؟ پاکستان کے ریفرنس سے بات کرنی ہے، پہلے تو یہ ہم نے کافی انٹرنیشنل بات کر لی۔ دیکھیں پاکستان نے سی پیک کا معاہدہ کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ساری چیزیں نا چائنا، یہ وہ اپنے 1 بیلٹ 1 روڈ والے منصوبے کے لیے ہی کر رہا ہے جس کا مین محور پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ ہے وہ شروع ہی پاکستان سے ہونی ہے، وہ نکلنی پاکستان میں سے ہیں، وہی بندرگاہ تک بھی پاکستان کے تھرو جانی ہے، وہی سینٹرل سٹیٹس جو ایشین سٹیٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے تھرو جانی ہے۔ جو انرجی کا کوریڈور ہے اس کے اوپر تو پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ انرجی کوریڈور میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں، انرجی کوریڈور سے مراد یہ ہے آذربائیجان، تاجکستان، یہ رشیا سے جو تیل اور گیس آنی ہے وہ صرف پاکستان کے تھرو ہو کر چائنا جا سکتی ہے، اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں سرے سے۔
تو ہمیں تو یہ پاکستان تو بہت بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے. پاکستان یہ تمام اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب معاہدوں کے اندر شریک ہو, ان پائپ لائنس کو گزارنے کی اپنی قیمت لے, اس کے اندر اپنا اور کوشش کرے کہ اس کا حصہ اس طرح کا ہو کہ پاکستان کے لیے تیل اور گیس فری ہو جائے. پاک ایران گیس پائپ لائن کی اگر اگر مکمل ہو جاتی پاک تو ایران یہاں گیس گیس کم پائپ ہوتی. لائن ہم تھرو کر دیتے چائنا تک. اب گیس جتنی مہنگی جو 40 روپے میں وہ میٹر کا جو وہ کرایہ تھا اب تو 500 روپے کر 15 دیا گیا. روپے پر آ جائے گا. دیکھیں آپ بات نہیں سمجھ رہے, یہی تو بات ہے کہ اچھا اب آپ نے میرے سے پہلے بھی یہ بات کی, ملکوں کی جو ہوتی ہے نا دوستی نہیں ہوتی. ملکوں کا آپ نے معاہدے کہا ہوتے ہیں. چائنا اور پاکستان کی ہمالیہ سے اونچی دریاؤں سے گہری ہے, یا وہ ایک اور آپ نے چائنا کے کسی ملک کے ساتھ, یہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں. ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. مفاد ہوتے ہیں. پاکستان نے اپنے مفاد میں کام کرنا ہے. اس نے چائنا کی اگر پاکستان چائنا تو چائنا کی 5 سے 7 ٹریلین ڈالر کی ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہو سکتی ہے, جو پاکستان سے گزر کے جانی ہے. پاکستان اس کے اندر اپنا جو پیسج کے پیسے لے, آپ کی ملک میں ڈالر کیا کسی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یہ اب ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے, یہ نہ کریں. اچھا اس تجارتی معاہدوں سے پاکستان کے قرضوں پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ سر اگر پاکستان ان تجارتی معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کے تھرو ٹریڈ ٹرانزٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, پاکستان قرضے اتار لے گا. پاکستان میں قرضے اتار سکتا ہے, آرام سے اتار لے گا. ٹیکس اکٹھا کر کے ہم کبھی قرضے اتار سکتے ہیں اپنا. ٹیکس دیکھیں, ہر ملک کو 2 طرح کے ریونیوز چاہیے, ایک ٹیکس ریونیو, ایک نان ٹیکس ریونیو ہے. جی اس کے اندر بھی جو جتنی ٹریڈ آتی ہے پاکستان سے گزرنی ہے, اس کو ٹیکس بھی کریں. اس کے پر 2%, 3%, 5% ٹیکس کا ریٹ لگائیں, آپ کو بے شمار ٹیکس بھی اکٹھا ہوگا. اور نان ٹیکس ریونیو کو بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. جی جی یہ جو آپ نے ایگریمنٹس کریں, رشیا اور چائنا کو اگر پیسے چاہیے آپ ایگریمنٹ کریں اس کا, رشیا اور سینٹرل اسٹیٹس کو بندرگاہ چاہیے آپ ایگریمنٹ کریں. آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن ایک چیز جو پاکستان کو طے کرنی ہے, پہلی بات کہ آپ نے کس گروپ کے بلاک میں جانا ہے. اصل میں پاکستان کا آج تک المیہ یہ ہے کہ امریکہ ہم پر اعتبار نہیں کرتا, وہ کہتا ہے جی ہم ڈبل کرتے ہیں, اور چائنا ہم سے گلا کرتا ہے کہ ہم بار بار امریکہ کے پیچھے بھاگ کے جاتے ہیں. بات تو صحیح کہتے ہیں. یہاں پر ایک آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہونا کہ ہے آپ نے کس کے ساتھ اور کھڑے, کون سے بلاک میں کھڑا ہونا ہے. یہ وہی بات ہے, آپ کو اپنا ایک مفاد لانگ ٹرم مفاد طے کر لینا ہے آج. یہ اس سے پھر آپ نے نہیں ہٹنا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا اور کس کے ساتھ نہیں جانا. ویسے عمر صاحب دیکھیں, ہمارے پاکستان کے پاس صرف ایک آمدن کا ذریعہ ٹیکس ہے. ٹورزم پر ہم کام نہیں کر سکے جس سے ہم اربوں ڈالر پاکستان میں لا سکتے ہیں. تیسرا یہ معاہدے ہیں, جس طرح برکس بھی ہے, شنگھائی بھی ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں تبدیلی دنیا میں اب جو تھانے داری کی جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے. اس سے پاکستان کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. چائنا بہتر پارٹنر اس لیے ہے کہ وہ کاروبار کرنے میں بلیو کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار میں دونوں فریقوں وہ دنیا میں سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے وہ. نہیں دیکھیں, دونوں فریقوں کا معاہدہ ہے. جی جی اگر آپ کی اس وقت انحصار سارا آپ کی معیشت پر چائنیز چیزوں پر ہے, جی جی اگر آپ کے چائنا آپ کے تھرو اپنا سامان سارا گوادر سے باہر بھجوا رہا ہو, اور یہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ کے تھرو سارا سامان پاکستان سے آگے جا رہا ہو, جی جی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کمائی ہوگی. صرف بات یہ کہ آپ نے سینڈک ٹائپ کا معاہدہ نہیں کرنا جس میں سارا فائدہ کوئی اور لے گیا, سونے کے پہاڑ پاکستان کے کاٹ کے کوئی اور لے گیا, ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمیں وہ معاہدے بڑے سوچ کے کرنے ہیں. یہ ہمیں ملک دشمنی چھوڑنی پڑے گی. ہمارے جو طاقت کے کوریڈورز ہیں, سیاستدان ہیں, ڈفرینٹ ادارے ہیں, ان کو یہ پاکستان کو فوقیت دینی ہے. صحیح. پاکستان کو فوقیت دیں. آپ کا ایران کے ساتھ بارٹر مارکیٹس کھول دیں, آپ کو تیل کی کمی نہیں ہوگی. اچھا, اس کرنسی کی تبدیلی سے ہمارے جو پاکستان میں جیسے مہنگائی کا ایک عالم ہے, سر دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, کو دلدل میں ختم کرنے پھنستے کا جا رہے ہیں, طریقہ مہنگائی یہ کی ہے دلدل میں پھنستے کہ جا آپ رہے ہیں. ڈالر پر کم سے کم انحصار کر دیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈالر کی ریئل ٹرمز میں ویلیو 180 روپے بھی نہیں ہے. پاکستان کے روپے کی قدر ہو سکتی ہے اگر یہ بالکل پاکستان کے روپے کی قدر بہت بہتر ہو سکتی ہے. اگر آج اپنا ڈالر سے انحصار آپ 35-40% بھی کم کر لیں, آپ کے روپے کی قدر بہت بہتر ہو سکتی ہے, اور ملک میں مہنگائی 30% کم ہو جائے گی, کم از کم 30%. یہ حکومت نے کرنا ہے, ریاست کرنا ہے, یہ معاہدے کس نے کرنے ہیں, کس طرح بہتری. دیکھو ہم تو پرپوزل اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ایک جس طرح ایک تنظیم بنا دیں, آپ ایک ادارہ بنا دیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ معاہدے کر سکے, دوسرے کر سکے. نیت کی ضرورت ہے, جو نیت نہیں ہے. ہم لوگ نا چھوٹے چھوٹے, وہ آپ نے جو کہنا مفاد کے لیے, اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پاکستان کو بیچنے شروع کر دیتے. کچھ عرصے کے لیے, اب میری ان سب سے دردمندانہ اپیل ہے, کچھ عرصے کے لیے پاکستان کو فوقیت دیں اور اپنا ذاتی مفاد چھوڑ دیں. 10 سال کے اندر پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی, ہم لوگوں کو قرضہ دے رہے ہوں گے.
दुनिया में जो सब तब्दीली तेजी के साथ आ रही है हमें भी और उसी तरह तरह की जंग छिड़ अगर रही हम है उस जिस तरह स्पीड वो से हो ना रही है। आगे बढ़े तो हम बहुत पीछे रह गए, बहुत आगे ही पीछे बहुत पीछे रह गए, आगे ही बहुत पीछे रह गए। इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान 1999 में 2000 में एक जैसे थे, रुपए की कीमत भी एक जैसी थी। इंडिया की कम थी पाकिस्तान के ऊपर से पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 46 रुपए का था जी। और इंडिया का 60 रुपए का था। इंडिया का आज भी 78 रुपए का है, हमारा 285 का हो गया। ये हमारी सिर्फ बदनीति नेगलिजेंस है, है, हमारी अपनी गलती है, बदनीति। बदनीयती। हमें मुल्क को इस बुरी तरह हमने लोटा है, नोचा खसोचा इस मुल्क को, हमने इस मुल्क की बेड़ा अगर आप भी होश के नाखून लिए जाएं कुछ तो भी क्या नहीं अमल देखो। है? पाकिस्तान के अंदर वसाइल की बहुताब है। आपने वही मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अपने अच्छे एग्रीमेंट्स करने हैं, ये मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों का रुकन बनना है और उनकी ट्रेड। अब आपको अल्लाह ताला ने सबसे जो अच्छी चीज़ दी है वो आपका जोग्राफिया है। आपने चाइना को दुनिया के साथ मिलाना है, आपने चाइना का सामान अपने थ्रू गुजारना है, आपने उनका सामान इधर लेके आना है, तो आप तो कमाई का जरिया बन सकते हैं। आपकी आवाम खुशहाल हो सी जाएगी। पैक पे खास तवज्जो सी दे ले पैक तो और वन आपको। बेल्ट वन रोड, ये दो इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। ख्वाजा रियाज साहब, ये बताइएगा, जो मुल्क में पहले एटमी जंग हुआ करती थी, अब मुआशी जंग शुरू हो चुकी है और दुनिया में थानेदारी की जो जंग शुरू हुई है, जिसमें चाइना ने अपनी तंजीमें बनानी शुरू कर दी हैं ब्रिक्स के नाम से, शंघाई के नाम से। आप क्या समझते हैं, आप इस जो करेंसी ट्रेड मुआहदे हैं, इस तब्दीली को आप किस तरह देखते हैं? हर अरूज को एक ज़वाल है और वो अरूज जो है वो किसी हद तक कंटिन्यू किया जा सकता है जब तक कि वो इंसाफ के पैमाने पे पूरा उतरता हो। अमेरिका के मामले में हम देखते हैं कि अमेरिका का मामला जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, ख़ुद उसकी अपने अवाम को जो है वो इंसाफ मुयसर नहीं है। तो इसी तरह से बात करने की ये है कि अमेरिका का ज़वाल जो है वो उसके मतलब फोरकास्ट शुरू हो चुकी हुई है और गुज़श्ता कुछ सालों से उसका ज़वाल कह रहे हैं कि शुरू हो गया। जब किसी बहुत बड़ी पावर का ज़वाल शुरू होता है तो ला महला उसके साथ जुड़े हुए लोगों की भी मईशत पे उसका असर पड़ता है और उस ज़वाल पजीर मुल्क को या उस ताकत को रिप्लेस करने के लिए यकीनी तौर पे कोई पहले से क़ुव्वत मौजूद होती है जो उसको रिप्लेस करती है और वो परमा फशाई इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है, वो चाइना उसको रिप्लेस करेगा, कहने में ये आ रहा है। ता वक्त ये कि इसके लिए कोई बड़ी जंग छिड़ जाए या कोई मुआशी मफादात जो हैं वो जो आर्मी के टकराव में बदल जाएँ। दुनिया में करेंसी की जो वार है वो मुल्कों की अपनी अपनी जनरल सी बात है, हम जनरल बातें करें, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान के टैक्स कवानीन कॉन्फिस्केटरी हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कवानीन का बेनिफिट सिर्फ टैक्स के वकीलों को या टैक्स के ऑफिशल्स को है, टैक्स गुजार को या मुल्क को इन कवानीन का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। टैक्स की कलेक्शन एट सोर्स होती है, एट सोर्स टैक्स डिडक्शंस के आपने जो फार्मूले या कवानीन बनाए हुए हैं, सारा रेवेन्यू वहाँ से आता है और वो जो रेवेन्यू आता है उसमें जिस तरह से एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, घांचे लगाने की जो वारदातें अखबारात में और टीवी में आती रहती हैं वो अब लाखों करोड़ों की नहीं होती। वो सुनने में आता है इतने बिलियन फ़लाँ साहब खा गए, इतने बिलियन फ़लाँ साहब खा गए। तो ये आवाम का पैसा जिस तरह से लूट खसूट हो रही है तो वो पैसे लेके तो यकीनन यहाँ पे नहीं बैठे रहेंगे ना। करोड़ों अरब रुपये जब आप ख़जाने से लूट लेंगे तो वो लूट के फिर आप बाहर के मुल्कों में लेके जाएंगे, तो वही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो रोक नहीं सकते। फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने का एक ही तरीका कि आपके मुल्क में कवानीन इंसानों जैसे बनाएं, तरक्की वाले बनाएं, इंडस्ट्री लगे, आईटी का बिज़नेस हो, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला हो, सर्विसेज आला मियार की हों, प्रोडक्ट जो आपकी प्रोड्यूसेस हैं, आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आला मियार की हों, उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस हेल्पिंग हो। यहाँ पे हर वो इदारा जिस काम के लिए बना उस काम के अंदर वो रुकावट है। हर वो इदारा, हर इदारा इर्रेस्पेक्टिव एट लार्ज जो इदारा जिस काम के लिए वो उस काम की नफ़ी कर रहा है। बहरहाल जो सोसाइटी के चलाक लोग हैं, जो कुछ किताबें शताबें पढ़ गए हैं, लोगों से सीख लिया, वो अपने अक्लमंद होने का पूरा पूरा मुआवजा सोसाइटी से वसूल करते हैं और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए वो जो पैसा कमाते हैं, रिसोर्सेज कमाते हैं बाहुक और बायकुरुक, और अगर कोई जस्टिफाइड भी कमाते हैं तो वो उसका जो ड्यू शेयर है तो गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। तो उसकी बेतहाशा वजूहात हैं। तो ये जो खिता है पाकिस्तान का, 4 आपके सूबे, फिर गिलगित बिल्तिस्तान, ट्राइबल एरियाज़,
تو اس میں اگر آپ کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اس کو سموتھ اور سٹریم لائن کرنا چاہیں تو یقیناً یہ جو خطہ ہے اس میں قومیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اس میں صوبائیت کا عنصر نکال کے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور ان کی بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کار لا کے اس قوم کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ یہ قوم پاکستان دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا، ان کا اپنا سروائیول مشکل ہے۔ اس کی وجہ بے ترتیبی، بد نظامی، بہت ساری خرابیاں ہیں جس کے اوپر قومی معاملات کرتے ہوئے ڈسکشنز ہونی چاہیے، معاملات طے ہونے چاہیے، ورکیبل آپ کے سلوشنز نکلنے چاہیے جن کو آپ واقعتاً امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس میں ٹیکس قوانین ہیں، اس میں سوشل سسٹم ہے، اس میں آپ کی پوری اقتصادی نظام ہے، تو یہ پورا ایکچولی اس ملک کے لیے بیٹھ کے ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ڈنگ ٹپاؤ ہے تو کبھی کوئی انسٹیٹیوشن، کبھی کوئی صاحب، کبھی کوئی پاور میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، پھر جیسے گزر رہی ہے ایسے ہی گزر رہی ہے، اور جو لوٹ کسوٹ میں لگے ہوئے ہیں لوٹ کسوٹ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ خواجہ راز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ عمر اقبال خواجہ صاحب۔ ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی۔ سی پیک جس کو ایک معمولی سا منصوبہ سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، اور چائنا دنیا کا سپر پاور بننے کے لیے اب آگے آ چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ٹریڈ معاہدہ کر رہا ہے۔ اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کے لیے صرف اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی سب اللہ کے حوالے سے۔ پاکستان میں وسائل بہت زیادہ ہیں، صرف ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔